السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی۔ واٹس ایپ پہ ایک بھائی کا سوال آیا تھا اس کلمہ کے حوالے سے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ ہاں وقف کیسے کیا جائے گا، وقف کی ادائیگی ان کے لیے ذرا مشکل محسوس ہو رہی تھی، چونکہ واو متحرک ہے، یعنی کہ حرکت زبر ہے اس کے اوپر، اور اس سے پہلے حرف ساکن ہے۔ اس طرح کے وقوف جو ہے وہ بڑے اہتمام کے ساتھ جو ہے وہ سیکھے جاتے ہیں، اس کی ادائیگی کو سمجھا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہم اس کا وقف جو ہے وہ کرتے ہیں اس پہ، اس کلمہ پہ قُلِ الْعَفْوَ، ٹھیک ہے جی۔ واو جو ہے یہ بھی ساکن ہو جائے گی، اس سے پہلا حرف ساکن ہے تو یہ بھی ساکن ہو جائے گی، ٹھیک ہے جی، وقف کی صورت میں قُلِ الْعَفْوَ، قُلِ الْعَفْوَ، ٹھیک ہے جی۔ تو واو کے متعلقہ کچھ باتیں انشاءاللہ میں آپ کو ابھی تفصیل کے ساتھ سمجھاتا ہوں جی۔ چند باتیں واو سے متعلقہ ہیں۔ واو جو ہے وہ تین طریقوں پہ زیادہ استعمال ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ ایک ہوتی ہے واو، واو ساکن اور اس سے پہلے زبر ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کی مثال آپ کے سامنے ہے، یہ واو ساکن سے پہلے زبر ہو تو اس کو کہتے ہیں واو لین۔ کیا کہتے ہیں جی؟ واو لین، ٹھیک ہے۔ اور ایک ہوتی ہے واو ساکن اور اس سے پہلے ہوتی ہے پیش۔ اس کی مثال آپ کے سامنے میں دیتا ہوں، حمزہ پیش واو او، ٹھیک ہے۔ اور اس کو کہتے ہیں واو مدہ، ٹھیک ہے جی۔ اور تیسری جو واو استعمال ہوتی ہے قرآن مجید میں وہ ہوتی ہے متحرک۔ مثال کے طور پہ واو کے اوپر کوئی حرکت ہو، زبر ہو، زیر ہو یا پیش ہو، اس کو کہتے ہیں واو متحرک، ٹھیک ہے۔ اب اچھی طرح بات کو آپ نے سمجھنا ہے۔ واو متحرک یعنی کہ حرکت والی واو، اور واو ساکن سے پہلے زبر یعنی کہ واو لین، یہ جو دو واو ہوتی ہیں یہ دونوں ہونٹوں کو گول کرنے سے ادا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جبکہ واو مدہ یہ الگ سے ہے، اس کا مخرج، ٹھیک ہے۔ تو جب ہم اس پہ وقف کریں گے، ٹھیک ہے، تو وہاں بھی یہ جو ہے وہ واو ساکن ہو جائے گی۔ تو یہ آلریڈی پہلے سے ساکن ہے، ٹھیک ہے جی۔ او جہاں بھی ہم وقف کریں گے تو او، ایسے ہی قُلِ الْعَفْوَ پہ وقف کیسے کیا جائے گا؟ قُلِ الْعَفْوَ، یہ واو متحرک تھی پہلے اور یہ وقف کی صورت میں ساکن ہو گئی ہے۔ تو امید ہے بات کی سمجھ آ گئی ہوگی۔